وزیر اعظم پاکستان کا ویژن، پاکستان تحریک انصاف کی جو مینیفیسٹو کے اندر پبلک ریلیف اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے، اداروں کو استحکام دینے کے لیے اور پاکستان کا جو سٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو مینڈیٹ لے کے آئی تھی، یہ بجٹ جو ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور میں پر امید ہوں کہ میڈیا اس بجٹ کا جو مثبت پہلو ہے، عوام دوست پالیسیز ہیں، اس کے اندر فلاحی منصوبے ہیں، اس کے اندر ترقیاتی انیشیٹو ہیں، اس کے اندر ایک ایسا وے فارورڈ ہے کہ جو لانگ ٹرم سسٹینیبل ایک اسٹریٹجی جو عمران خان صاحب کی اس پاکستان کو دنیا میں ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے جو ویژن ہے، یہ بجٹ اس کو ریالٹی میں کنورٹ کرے گا۔ تو شیخ صاحب، میں آپ کی ٹیم کی شکر گزار ہوں۔ دس از اپ ٹو یو کہ نو ہاؤ یو ول ایکسپلین ٹو دیم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں موقع دیا کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور آپ کے توسط سے پاکستان کی پبلک کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے۔ بجٹ کا پیش ہونا ہمیشہ ایک اہم ایونٹ ہوتا ہے ایک اکنامک کیلنڈر میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بجٹ اچھے انداز میں پاس ہوا، اور ہماری کوشش، اس حکومت کی کوشش یہ رہی ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں شفافیت ہو، ہر چیز کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور سچ بولا جائے۔ تو یہ بجٹ بھی ان ویلیوز کی عکاسی کرتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی اقتصادی صورتحال ہے اس کو بغیر چھپائے پیش کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی کی جانب لے جانے کے لیے، ان پہ بھی بحث ہو اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں ان اقدامات کو عملی طور پہ اڈاپٹ کیا جائے۔ اس بجٹ کا جو سینٹر ہے، جو محور ہے، وہ پاکستان کی پبلک ہے اور پاکستان کے شہری ہیں۔ کیوں کہ کوئی حکومتی قدم اس کی اچھائی یا اس کی کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے کتنی بہتر ہے۔ تو اس کے جو 5 بنیادی ایلیمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بجٹ کے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو ہم ایک بحران کی سچویشن میں مبتلا تھے، جس سے ہم ابھی تک نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ہمارا جو ایکسٹرنل فرنٹ، یعنی جو ہمارا خارجی فرنٹ ہے، جس کے اندر ہماری امپورٹس، ایکسپورٹس اور فارن لونز کے ایلیمنٹ ہیں، وہ ایک بہت پریشان کن حد تک جو ہے گر چکا تھا، اور ہمارے جو ڈیٹس تھے، ٹوٹل ڈیٹس جو قرض تھے، ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 31,000 بلین تک پہنچ گئی تھی، اور خصوصی طور پہ جو فارن ہمارے لونز تھے وہ تقریباً $100 بلین کو ٹچ کر رہے تھے۔ اس سچویشن میں جو دوسری پریشان کن بات تھی کہ ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کی گیپ تھی، یعنی ہم ایک جانب ڈالر خرچ کر رہے تھے امپورٹس کے اوپر جو تقریباً $60 بلین تک پہنچ گئی تھی، اور دوسری جانب ہم جو ایکسپورٹس کر رہے تھے، یعنی جو ہم ڈالرز کما رہے تھے، اس کی تعداد کوئی $20 بلین کے قریب تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا، جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ جو تھا وہ ڈالرز کے مقابلے میں گر رہا تھا یا اس پہ سٹریس تھا، کیونکہ ایک تو ہم نے لونز بورو کیے ہوئے تھے ڈالرز میں، دوسری جانب ہم کمانے کی بجائے ہمارے جو خرچ تھے ڈالرز کے وہ کئی گنا زیادہ تھے۔ تو پہلی کوشش یہ ہوئی کہ اس ایکسٹرنل تھریٹ کو قابو کرنے کے لیے ہم نے کچھ امیڈیٹ سٹیپس لیے پچھلے چند مہینوں میں، اور اس میں کیا سٹیپس لیے گئے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے
اس کو کیسے کم کیا جائے. تو اس کے لیے امپورٹس یعنی باہر سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو کم خریدنے کے لیے ان پر ٹیرفس لگائے گئے, اور خاص طور پہ جو لگژری آئٹم ہیں, جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں, اور یہی سلسلہ اس بجٹ میں بھی برقرار ہے. اور اسی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے, جس کی $20 بلین اماؤنٹ تھی جب یہ حکومت آئی, اس سے اس سال کے دوران جب یہ سال مکمل ہو رہا ہے تو $13.5 بلین تک لایا گیا, یعنی اس میں تقریباً $7 بلین کی کمی کی گئی. اور اب جو نیا بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں اس میں ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں کہ اس نمبر کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو 13.5 سے گرا کر $7 بلین تک لے جایا جائے. تو یہ ایک اچھی کامیابی ہوگی, اور اس کی وجہ سے جو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں گیپ ہے وہ کم ہوگا, اور ہمیں اپنے جو روپیہ ہے, جو کرنسی ہے, اس پہ پریشر بھی کم کرنے میں مدد ملے گی. دوسری چیز جو ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر ہم اپنے تھریٹ سے ڈیل کرنے کے لیے ہم نے کی, کہ ہم نے کوئی $9.2 بلین جو ہیں موبلائز کیے بائیلیٹرلی فرام چائنا, سعودی عربیہ اینڈ UAE, اور اسی طرح سے سعودی عربیہ سے ہم نے $3.2 بلین کی ایک پیٹرولیم پروڈکٹس کے لیے جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ کی فیسلٹی لی, یعنی ہم پیٹرول پروڈکٹس خریدیں لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفر ہو, اور یہ 3 سال کی فیسلٹی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے اسی طرح کی ایک فیسلٹی لی گئی ڈیفرڈ پیمنٹ کی جو $1.5 بلین ہے. اور ایک اور فرینڈلی کنٹری قطر سے ابھی حال ہی میں معاہدہ ہوا $3 بلین کا, اور انہوں نے بھی پہلا $0.5 بلین ٹرانسفر کر دیا ہے ہمارے ریزروز میں. اور IMF کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں, اور 3 تاریخ کو ان کا بورڈ جو ہے انشاءاللہ اگر ایوری تھنگ اسٹیز آن کورس تو وہ $6 بلین کا جو یہ پیکیج ہے وہ اپروو کرے گا. اور اسی سے کیوں لیتے ہوئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ہمیں $3.4 بلین کمٹ کیے ہیں, جس میں سے $2.1 بلین جو ہیں اس آنے والے سال میں ڈسبرس ہوں گے, اور اسی طرح کی امید ہم ورلڈ بینک سے بھی رکھ رہے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جس میں ہماری کوشش ہوئی کہ ایک تو ڈالرز کو جنریٹ کیا جائے, اور یہ جب انٹرنیشنل ایجنسی سے آپ ڈیل کرتے ہیں یا بائیلیٹرل کنٹری سے, تو جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے, اور آنے والے دنوں میں جو ری پیمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی ہے. اب تو ایک تو یہ تھا کہ ایکسٹرنل جو فرنٹ کے اوپر تھریٹ ہے اس سے نپٹنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں. دوسری چیز بڑی یہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے جو اخراجات ہیں, حکومتی اخراجات, ان کو بہت ہی سخت انداز میں کم کیا جائے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کہاں پہ کم کر سکتے ہیں, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں بھی ہم کر سکتے ہیں اسے کریں. اب ہمیں اس سال, آنے والے سال میں 2,900 بلین جو ہیں, یعنی 2.9 ٹریلین یا 2,900 بلین جو ہیں, وہ ہمیں ماضی کے لیے ہوئے قرضوں کی انٹرسٹ پیمنٹ یعنی ڈیٹ ری پیمنٹ جو ہے کرنی ہے. اب اس سے کوئی ہم بچ نہیں سکتے, یہ ہمارے لیے ہوئے قرض نہیں ہیں, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ قرضے واپس دیں, کیونکہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی سچویشن میں کبھی بھی نہیں لے جایا جا سکتا. تو ایک اس سے ہم بچ نہیں سکتے, اور یہ ہم انشاءاللہ دیں گے. دوسری جانب اگر جو بھی ریونیوز جمع ہوتے ہیں جو ڈویزیبل پول میں جاتے ہیں, اس میں سے 57.5% جو ہے وہ صوبوں کا حق ہے, اور اس سے بھی ہم کانسٹیٹیوشنلی بچ نہیں سکتے, وہ ہمیں ہر صورت میں صوبوں کو دینے ہیں.
کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. تو اب سوال یہ کہ ہم کہاں پہ جو ہے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو سویلین حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، وہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو پچھلے سال کے مقابلے میں اس بجٹ میں 50 ارب روپے کم کیا جائے. تو یہ فیصلہ کیا گیا. اگرچہ قیمتیں بڑھی بھی ہیں اور لوگ پر امید ہوتے ہیں کہ ان میں ان کو اضافی بجٹ ملے گا، لیکن اس کے باوجود اس بجٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اخراجات سویلین گورنمنٹ کے 50 ارب روپے کم کیا جائے. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کم کیا جائے فرام دا ٹاپ. یہ نہیں کہ باقی سب کا کاٹ دیا اور اپنا نہیں کاٹا. تو 10% سیلریز یعنی جو تنخواہ ہے حکومت کے لوگوں کی وہ بڑھائی گئی، لیکن ان لوگوں کی جو 1 سے لے کر 16 گریڈ تک ہے. یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ 17 گریڈ سے لے کر 20 گریڈ کے لوگوں کی بڑھائی جائے، لیکن فقط 5%. اور جو 20 گریڈ سے اوپر کے سرکاری افسر ہیں ان کی 0% بڑھائی گئی، یعنی ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی. تو جو بڑے سے بڑے افسران ہیں، جو سیکرٹری صاحبان ہیں، جو بڑے ڈی جی صاحبان ہیں، ان میں سے کسی کو تنخواہ میں اضافہ نہیں دیا گیا. اور یہ اس میں جنرل صاحبان بھی شامل ہیں، چاہے وہ سویلین بڑے لوگ تھے یا آرمڈ سروسز کے بڑے لوگ تھے، ان کی سیلریز نہیں بڑھائی گئی. اور کابینہ کی تنخواہ گھٹائی گئی. 10% جو ہے کابینہ کے ممبران کی گھٹائی گئی. تو یہ ایک میسج ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ کفایت شعاری ہو، ہم اپنی حیثیت سے چلیں، تو اٹ اسٹارٹس ایٹ دا ٹاپ. سملرلی جس طرح پچھلے سال بھی پرائم منسٹر ہاؤس اور اس طرح کی جو ہائی پروفائل چیزیں ہیں جو ٹاپ پہ امپیکٹ ہوتا ہے جن کا، ان کی بھی بجٹ کم کی گئی، اور اس سال آنے والے بجٹ میں بھی اس کو کم کیا گیا. اب ڈیفنس کی طرف آئیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا موقع ہے کہ آرمڈ سروسز کی لیڈرشپ نے، اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں خصوصاً جنرل باجوہ کا رول، کہ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آرمڈ سروسز کی جو بجٹ ہے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، تاکہ ہم سب یونائٹڈ ہوں یہ عزم ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مل کر سیکریفائس دینا چاہتے ہیں. اب تیسری چیز یہ کہ ہم نے پھر سوچا کہ اگر ہمیں کہیں کچھ پیسے استعمال کرنے ہیں تو وہ کس پہ کیے جائیں. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ 2 طرح کے گروپس ہیں جن پر ہمیں حکومتی پیسے جو ہیں استعمال کرنے چاہیے. اور اس میں پہلا جو گروپ تھا وہ پاکستان کے کمزور ترین لوگ تھے. ہم نے کہا کہ اگر حکومت کوئی پیسہ کہیں خرچ کرے گی تو وہ پاکستان کے جو کمزور طبقے ہیں، جو بھولے ہوئے طبقے ہیں، جو ماضی میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان طبقوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا. اور اسی لیے جو ہمارا سوشل سیفٹی نیٹ ہے، یعنی جو پروٹیکٹ کرتا ہے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے جو اپنے گھر کی ہیڈ ہیں اور چلا رہی ہیں، اس کے لیے جو بجٹ ہے اس کو دگنا کیا گیا. پچھلے سال یہ 100 ارب تھا، اس سال اس سے بڑھا کر 191 ارب کیا گیا. اور اس میں لوگوں کو خصوصاً خواتین کو کیش ٹرانسفرز دیے جائیں گے. اس میں صحت کارڈ بنایا جائے گا کہ اگر کوئی غریب بیمار ہو جاتا ہے تو ایسے نہ ہو کہ وہ ساری عمر کے لیے مقروض ہو جائے، بلکہ اس کو ایک ہیلتھ انشورنس کی پروٹیکشن ہو. تو یہ صحت کارڈ بھی ان کو دیا جائے گا، اور اسی طرح کی چیزیں ان کو پروٹیکشن کے لیے دی جائیں گی. دوسری چیز جو ہم نے کی، اگین
کمزور ترین لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے وہ یہ کیا کہ اگر خدا نخواستہ بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، کیونکہ اگر باہر کی دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں تو پھر یہاں پہ اس کا اثر پڑتا ہے بجلی کی قیمت پر، کیونکہ تیل استعمال ہوتا ہے بجلی بنانے میں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کبھی تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھے تو پاکستان کے جو چھوٹے کنزیومر ہیں، چھوٹے صارفین جو ہیں، جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، جو ایک پنکھا اور 2 بلب استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے. اور اس کے لیے 216 ارب رکھے گئے ہیں بجٹ میں، اور 75% جو اسمال، جو چھوٹے ترین الیکٹرسٹی کے یوزر ہیں، ان پہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ تیسری چیز ہم نے سوچی کہ وہ کون سا علاقہ ہے یا کون سے لوگ ہیں جو کہ سب سے پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں، اور یہ طے پایا کہ یہ قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، جو فاٹا کے ڈسٹرکٹس جو اب مرج ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں کے لوگ ہیں کہ انہوں نے جنگ بھی دیکھی ہے، ٹیررزم بھی دیکھی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم بھی دیکھی ہے، اور تمام دقتیں صحیح ہیں. تو اس کے لیے 152 بلین رکھے گئے اس بجٹ میں. اور پھر جب پی ایس ڈی پی کی بات آئی کہ ترقیاتی پروگرام، تو ایک مشکل سچویشن کے باوجود اس میں اضافہ کیا گیا، اور پچھلا جو سال گزر رہا ہے اس میں یہ نمبر 550 بلین یا 650 بلین کے قریب ہوگا، لیکن آنے والے سال کے لیے 925 بلین رکھے گئے. اب جو پی ایس ڈی پی کا ہے اس میں بھی خصوصی طور پہ ان علاقوں کو توجہ دی گئی جیسے بلوچستان ہو یا جنوبی پنجاب ہو، یا وہ علاقے جو پہلے جو ہے ایک طرح سے اٹینشن نہیں ملی تھی جنہیں. اب چوتھی چیز کہ ہم نے دوسرا کون سا گروپ ہے جس کو ہم نے سمجھا کہ انہیں بھی مدد کی جائے. یہ گروپ پاکستان کی جو معیشت چلانے والے لوگ ہیں، یعنی پاکستان کی انڈسٹری چلانے والے لوگ ہیں، جس کی چلنے کی وجہ سے لوگوں کو جابز ملتی ہیں، جس کے چلنے کی وجہ سے انڈسٹری کی پروڈکشن بڑھتی ہے، اور جس کے چلنے کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. تو ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ کے لیے کیا رکھا اس بجٹ میں؟ ہم نے کہا آپ کو بجلی جو ملے گی وہ سبسیڈائزڈ ہوگی، یعنی حکومت اس میں شیئر کرے گی بلز دینے میں. ہم نے کہا آپ کی جو گیس ہے اس کی جو قیمت ہے اس میں حکومت شیئر ڈالے گی، یعنی سبسڈی دے گی. ہم نے کہا جو آپ لونز لیں گے اپنے بزنسز کو بڑھانے کے لیے، وہ آپ کو لونز کی قیمت سے سستا کر کے دینے کے لیے حکومت اس میں پیسے ڈالے گی. ہم نے کہا کہ اگر آپ را مٹیریلز خریدتے ہیں دنیا سے اپنی انڈسٹری کے لیے، تو ہم اس میں باہر سے جب آپ امپورٹ کریں گے تو جو ٹیرفز لگے ہوئے ہیں، یعنی ان پہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو صفر کریں گے. اور اس طرح سے تقریباً 1650 پلس 1650 سے زیادہ جو را مٹیریل کی جو ٹیرف لائنز ہیں، ان کو ہم نے ان پہ تمام ٹیکس ختم کر کے ان کو زیرو ٹیکس کر دیا. تو اس میں ہزاروں را مٹیریلز ہیں جس کی امپورٹ ٹیرف کو ہم نے زیرو کیا تاکہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، ان کی جو انپٹس ہیں وہ جتنی سستی ہو سکتی ہیں وہ ہوں. اس کے بعد ہم نے انڈسٹری کو انسینٹیو برقرار رکھا کہ کسی ایکسپورٹ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا. تو کئی بار یہ بات چل رہی ہے کہ گویا ایکسپورٹس والے سیکٹرز کے اوپر بھی کوئی ٹیکس لگا ہے. یہ بات قطعاً غلط ہے. ایکسپورٹس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں. جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کپڑا ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس نہ دیں، لیکن اگر آپ وہی کپڑا لبرٹی مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں یا بلو ایریا میں بیچ رہے ہیں یا کراچی میں
زینب مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس دیں، جس طرح اور لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی اگر 1000 یا 1200 بلین ڈالر کی 10 یا 12 بلین ڈالر کی اگر باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کی، تو اتنی ہی یہاں پہ ڈومیسٹک سیل ہو رہی ہے. تو اگر آپ 12 بلین ڈالر کی پاکستان میں کپڑا بیچ رہے ہیں تو اس کی کوئی 2000 ارب بن جاتی ہے قیمت. اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ٹیکس ہمیں ملتا ہے اس میں سے. اس 2000 ارب کے یا 1800 ارب کے کپڑا بکنے پہ ہمیں 6 ارب روپے ٹیکس ملتا ہے. تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں اپنے جو انڈسٹریلسٹ بھائی ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کی مراعات دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ڈومیسٹک سیلز یعنی اندرون ملک جو سیلز ہیں ان پہ آپ ٹیکس دیں. اور یہی ہمارا 5واں ستون ہے اس بجٹ کا. پہلا کہ خارجی جو تھریٹ ہے ہماری اس کو مینیج کیا جائے. دوسرا کہ آسٹیریٹی یعنی کفایت شعاری بڑے سخت انداز میں کی جائے. تیسرا کہ اپنے غریب لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے. چوتھا اپنے انڈسٹریلسٹ کی بھرپور مدد کی جائے. اور 5واں ریونیوز کو موبیلائز کیا جائے. اور اس کے لیے سخت سے سخت اقدامات اگر ضروری ہوں تو ان سے بھی گریز نہ کیا جائے. اور اس کا ٹارگٹ جو ہے ہم نے 5500 ارب رکھا ہے آنے والے سال کے لیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ٹف ٹارگٹ ہے، لیکن دراصل ہمیں چارہ نہیں اس کے سوا کہ ہم اپنے امیر طبقوں سے ٹیکس لیں. اور کیونکہ پاکستان میں جو امیر طبقے ہیں وہ دنیا کے تمام یا اکثر یا بہت زیادہ ملکوں سے کم ٹیکس دیتے ہیں، بلکہ ہمارے خطے کے جو دوسرے ملک ہیں وہاں سے بھی بہت کم ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے نہیں چل سکتا. تو اس لیے یہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے. اور نئے چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں ان کو بھی ریکروٹ کیا گیا ہے. اور یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھی ایک پرسنل انیشیٹو ہے. اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ یہ 5500 بلین کا ٹارگٹ ہو. کیونکہ اگر یہ ہوگا تب ہی ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پروگرامز ہوں جس کی وجہ سے جاب کریشن ہو، ترقیاتی سالانہ پروگرام ہو کہ اس ملک میں ڈیمز بن سکیں، ہائی وے بن سکیں، ایئرپورٹس بن سکیں، ٹرینیں چل سکیں. اور انفراسٹرکچر کے علاوہ جو عام انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. ہاسپٹلز لگیں، پینے کا پانی ملے، شہروں میں صفائی ہو، اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز بنیں. لیکن ان سب کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں. اور انشاءاللہ یہ 5واں ستون ہے. تو ہم ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اب جو یہ بجٹ کا کے جو کانٹینٹس تھے ان پہ میں نے ایک انٹروڈکٹری آپ کو اسپیچ کہیں یا چند کلمات کہیں وہ کہیں. لیکن اب یہ پروسیس جو ہے ہمیں اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے اور اس پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوری عمل کو لوگوں نے دیکھا کہ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اور حکومت جواب دے رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں. اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی تقریباً تاریخ میں شاید کبھی اتنی ایک ڈیلیبریشن یا اتنی تقاریر پارلیمنٹ میں ایک بجٹ پہ نہیں ہوئی ہوں جس میں کوئی 200 MNAs نے پارٹیسپیشن کی اور انہوں نے تقریریں کی. اور اپوزیشن کو گورنمنٹ سے زیادہ ٹائم دیا گیا. اور اسی طرح سے سینٹ اور اس کی فائنینس کمیٹی نے بھی اس پہ وقت لگایا اور ریویو پروسیس مکمل کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کو یہ حق تھا کہ وہ کٹس پروپوز کریں.
اور یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت ان تمام چیزوں پہ فیصلے کیے گئے. اور یہ بھی ہوا کہ سپلیمنٹری گرانٹس 220 بلین کی اپروو کی گئیں اس سال کے لیے, جو ایک فسکل ڈسپلن کو بتا رہی ہیں, کیونکہ پچھلے سال یہی سپلیمنٹری گرانٹس 600 ارب سے بھی زیادہ تھی, یعنی جو بجٹ کے علاوہ اخراجات. تو وہ اس سال 220 بلین کے اپروو کیے گئے, اس کے مقابلے میں کہ 600 بلین یہی سپلیمنٹری گرانٹس کی جو اماؤنٹ تھی لاسٹ ایئر تھی. اور ایکسیس بجٹس کا بھی جو 7 سال کا بیک لاگ تھا وہ بھی کلیئر کیا گیا. تو کچھ ایسی امپرومنٹس بھی آئیں, اور امپرومنٹس بہت کی گئیں بجٹ میں, اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے, بزنس کی طرف سے, کمیونٹی کی طرف سے, پارلیمنٹیرینز کی طرف سے. جو بھی پوائنٹس اچھے آئے اس میں کئی تبدیلیاں کی گئیں بجٹ میں, اور یہ بھی ایک جمہوری جو پروسیس ہے اس کی ایک خوبصورتی ہے. اور یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں بہت ہیں, اور Q&A کوسچن آنسر میں ان پہ کچھ کے اوپر اگر آپ انٹرسٹ لیں گے تو ان کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے. تو 2 چیزیں میں آخر میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ چونکہ ہم یہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کے آخری مراحل میں ہیں, تو میں اپیل کروں گا اپنے تمام شہریوں کو, وہ پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں, جو اس ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم یعنی اپنے اثاثے ظاہر کرنے کی جو اسکیم ہے اس سے فائدہ اگر لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں. بلکہ میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سے فائدہ لیں, کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ ہے اپنی جو ٹیکس سے بچائی ہوئی آمدنی ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا. اگر آپ کی 50 لاکھ کی کوئی پراپرٹی ہے, اس کو آپ فقط منا لاکھ دیکھ کر اس کو آپ وائٹ ان کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پرسکون ہو سکتے ہیں اور ایک لا ابائڈنگ شہری کی طرح رہ سکتے ہیں. کیونکہ ورنہ خاص طور پہ جو بے نامی پراپرٹیز ہیں اس کے لیے ایک قانون ہے جس کے اندر کافی سخت جو ہیں سزائیں بھی ہیں, اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس راستے پہ جائیں. لیکن ایک بے نامی کمیشن جو ہے, بے نامی کمیشن بھی بنایا گیا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو ابھی یہ اعلان کر رہا ہوں, جس کا کام یہ ہوگا کہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کے بعد وہ بے نامی پراپرٹیز جو ڈکلیئر نہیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے جا سکتی ہے, اور یہی اس کا مینڈیٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم ہے اس میں لاسٹ منٹ کے اوپر کافی جو ہے انٹرسٹ آ رہا ہے, اور چونکہ کل منڈے بھی ہے تو ہم اس کو 3 تاریخ جو آفس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک لاسٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں اس کو ہم, تاکہ اگر کوئی ان پروسیس ہے اور اس کو دقت ہو رہی ہے اپنا کام ختم کرنے میں تو ان کو یہ اضافی وقت دیا جائے ٹل دی بینکنگ آورز آن دا 3rd. ٹھیک ہے, 3 روز کی. جی, تو ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں. میرے ساتھ حماد اظہر صاحب ہیں جنہوں نے بہت اچھے انداز میں بجٹ کے جو پیسج ہے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے. شبر زیدی صاحب ہیں جنہوں نے بہت محنت سے یہ فائنانس بل اور ریونیو ٹارگٹس جو ہیں بنائے ہیں, اور آف کورس آر انفارمیشن منسٹر از ہیئر. تو ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. پلیز سوال اگر کم رکھیں, سوال مختصر اور تاکہ وہ آپ کو ایکسپلین کر سکیں ون بائی ون. جی, میرا سوال آپ سے میرے سے بڑا ڈیٹیل صاحب نے بتایا ہے. ایک چیز جو سیاسی سوال ہے میرا, جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف, وہ کل پارلیمانی کمیٹیوں سے بھی ریزائن کر گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے مڈ ٹرم انتخابات کا. تو کیا ان کے یہ مطالبہ درست ہے؟ میں آپ سے میرا یہ سوال.
मैं कर दूँ। देखिए ये बजट पे हमारी डिस्कशन है और मेरा ख्याल है कि आज आप शहबाज शरीफ को वक्ती तौर पे अगर भूल जाते, लेकिन ये ज़ाहिर है आपने उनको याद किया है, तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ये एक परेशान और बिखरे हुए शख्स को जिसे खुद समझ में नहीं आ रही आगे चलें और उसको हम बाद में जब सवाल ख़त्म होते हैं तो मज़ीद उनको क्या मंजन बेचना चाहिए, उनका क्या बयानिया होना चाहिए, ये बाद में बात करते हैं। चलें इकराम नतीजी 92 न्यूज़। ये मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ थोड़े मैं चाहता हूँ टेक्निकल जवाब दें आप, जी। सियासी जवाब ना दीजिएगा। एक सवाल ही पूछें। एक सवाल की दो से ये सवाल ये है कि बजट ऐसे मौके पर पेश किया गया है जब डेट ट्रैप में तकरीबन फंसी हुई है स्टेट, तो एक ऐसी स्टेट जो कि डेट ट्रैप से निकलने के लिए जो कुछ कर रही है वो भी नजर आ रहा है, तो उस पर एतबार किस तरह करेगी बिजनेस वर्ल्ड। दूसरा ये है कि जो ब्लीडिंग आपके ऑर्गन्स है स्टेट के, वो ब्लीडिंग ऑर्गन्स और उनको ब्लीडिंग बनाने वाले लोगों के साथ आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपकी जो बजट है वो कामयाब किस तरह हो। देखें, आपने कहा कि एक डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंस गया था, इसमें कोई शक नहीं। डेट ट्रैप हम उसे कहते हैं टेक्निकली अगर हम इसे डिफाइन करें कि जब आप मज़ीद कर्जा ले रहे होते हैं पिछले कर्जे का सूद उतारने के लिए, पिछले कर्जे का प्रिंसिपल भी नहीं बल्कि सूद। मैं आपको बताऊं कि हमने इस साल 1900 अरब 2000 अरब के करीब, अगले साल 2900 अरब हमने सूद अदा करना है मजमूई जो हमारे कर्जे थे। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है एज पर प्रोविजनल फिगर्स हमने तकरीबन 10 अरब डॉलर प्रिंसिपल की रिटायरमेंट प्लस इंटरेस्ट सर्विसिंग सिर्फ एक्सटर्नल लोन्स के ऊपर की है। तो ये बात आपकी ठीक है कि ये जो गए थे वो डेट ट्रैप में छोड़ के गए थे। अब क्या हम पे इतबार करेगी बिजनेस कम्युनिटी? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हमने वादा किया था कि हम इस मुल्क को स्टेबलाइज करेंगे, करंट अकाउंट का डेफिसिट हम 30% नीचे लेके आए, ठीक, अपने 10 माह में, जो ये 5 साल में नहीं कर सके। हमने कहा था कि हम ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे, इन्होंने दुगना किया, हमने 4 अरब डॉलर कम किया। हमने कहा कि हम FBR में डेटा इंटीग्रेशन करेंगे। 10 साल पिछली 2 हुकूमतें, आपको ये आप सब बीट रिपोर्टर्स उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते रहे, वो आपको इसका लारा लगाती नहीं। हमने पहले 10 महीने में करके दिखाया। हमने वादा किया कि हम एक्सपोर्ट सेक्टर को $6.5 पे गैस पर MMBTU और 7.5 सेंट पे बिजली हम पर यूनिट देंगे। ये हमें कहते थे ये नहीं दे सकेंगे, हमने अपने पहले 4 माह के अंदर इसको इंश्योर किया। हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमने कहा कि हम एक ऐसी रिजीम लेके आएंगे जहाँ पे आपके इनपुट्स को कम्पिटिटिव किया जाएगा। हर जो मिनी बजट हम लाए हैं और अब ये जो हम बजट लाए हैं उसमें आपको एक थीम नजर आएगी कि हम इनपुट्स के ऊपर टैक्सेस को कम कर रहे हैं और लग्जरी आइटम्स या फिनिश्ड गुड्स के ऊपर टैक्सेस को हम बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से आपको अपनी एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स में 30% ग्रोथ जो है 29%। नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू भी तो बढ़ा रहे हैं। वही ब्रॉडनिंग के हवाले से मैंने बात की ना कि हमने ये जो हमने डेटा इंटीग्रेशन की, हमने बेनामी रूल्स का नफाज किया जो सर्द खाने में पड़े थे, हमने OECD का ऑफशोर डेटा जो है वो हम हरकत में लेके आए। प्रॉपर्टी वैल्यूज़ जो 2016 से नीचे थी हमने उनको आते साथ अपने पहले 6 माह में और अब दोबारा अगले 4 माह में, टोटल 10 माह में हमने उनको रिवाइज किया। ये सब कुछ हम सिर्फ 10 माह में कर चुके हैं। ये वो बुनियादी इकदाम है रेवेन्यू को ब्रॉडन करने के लिए जो शायद पिछले 10 साल में ये नहीं कर सके थे, और अब अगले 3 साल में हम अपना टैक्स टू GDP रेशियो 3 से 4% पे लेके जाएंगे। चलें आप मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जो आप सारे लोग टैक्स की ब्रॉडनिंग की बात करें और उससे पहले जिस तरह शेख साहब ने कहा पहले हम हक़ाइक़ को या ट्रुथ को सामने लें। ये मैंने चार्ट आपके सामने रखा है। मेरी गुजारिश है कि आप इसको देखें कि हम किस तरह चाहते हैं कि इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट बढ़े और टैक्सेशन भी बढ़े। आज पोजीशन ये है कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो 21% है, रेगुलेटरी 19 है और सर्विसेज 60%। एग्जिस्टिंग डिजायर्ड है। एग्जिस्टिंग में टैक्स कलेक्शन की बात करें, टैक्स में जो ये पोजीशन है सर, और कंट्रीब्यूशन जो आपको नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है। तो अगर आप इसको वॉर से स्टार्ट को देखिएगा आपको पाकिस्तान की टैक्सिंग सिस्टम का बुनियादी खाका नजर आएगा कि क्या डिजायर्ड है और क्या होना चाहिए। सर्विस सेक्टर जो कि इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है
وہ ٹیکس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، اور جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اگر ٹیکسنگ سسٹم کے نظام کو جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلائیں گے تو مینوفیکچرنگ سیکٹر اور امپلائمنٹ جس طرح شیخ صاحب نے کہا وہ پھر اور مزید ایکسکلوز ہوتا جائے گا. تو اگر آپ پوری بجٹ کی تھیم کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ڈاؤن اسٹریم سیکٹر جو ہے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ڈاؤن اسٹریم سیکٹر کو تنگ کرنے والے ہیں. ڈاؤن اسٹریم سیکٹرس کو ہم ٹیکس کی سسٹم میں لانا ایکوٹ کر دیتے ہیں. آج آپ کا ڈاؤن اسٹریم سیکٹر ریٹیل، ہول سیل ٹریڈ، انآرگنائزڈ ہوٹلس، ریسٹورانٹس، ڈاکٹرس، انجینئر، جو سروس سیکٹر ہے جنہوں نے دکھایا 60% میں چلی ہے، وہ ٹیکسیشن کے نظام کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، اور سارا لوڈ جو ہوتا ہے ٹیکسیشن کا وہ انڈسٹری کے اوپر آ جاتا ہے. تو اگر آپ پوری ٹیکس کی اس پورے پروسیس کو، ریفارم پروسیس کو انالائز کریں کنسیپچولی، تو وہ یہ ہے کہ اس میٹرکس کو اگر ہم درست کر سکیں گے تو ہم ٹیکس کی بیس کو ریئل ٹرم میں امپروو کر سکیں گے. ادروائز وہ جو ٹارگیٹ یا آبجیکٹو پورا نہیں ہوگا. سر ایک تو آپ نے ایکسٹرنل سائڈ پہ کہا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو فسکل سائڈ ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال 6.6% آف GDP تھا، اور ابھی جو پروڈکشنز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 8% کے لگ بھگ جو ہے وہ کلوز کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ریونیو ٹارگیٹ جو تھا، جو کہ ریوائز تھا، اس میں کتنی آپ کی کلیکشن ہوگی، اور ابھی تک جو ایسے ڈکلیریشن اسکیم ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے انکریجنگ ریزلٹس ہیں، وہ انکریجنگ ریزلٹس بھی جو ہے وہ ذرا شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے تو اس کے کیا ریزلٹس ہیں. کے بارے میں بات کیجیے. جی شبر کچھ کرنے دیکھیے سر، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری اس طرح چارٹ کو دوبارہ ہمارا بیسیکلی جو اسٹریس تھا بجٹ میں وہ فسکل ڈیفیسٹ میں وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ایکسچینج کریکشن کا نظام ہے اس میں جس طرح ہمارا صاحب نے کہا کوئی ڈیٹا انٹیگریشن نہیں، کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے. پبلک کو اندازہ ہو کہ وہ کہ گورنمنٹ کے پاس انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ہے کسی کے ٹیکسن کی، تو لوگوں کے پاس ٹیکس میں آنے کا کوئی نہ کیریٹ تھی نہ اسٹیک. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک ڈیٹا دو ویب سائٹ بیس کر کے دی. تو ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسٹریٹجی کے تحت چل رہے ہیں. اس اسٹریٹجی کے اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں بنیادی چند بات ہے اگر آپ کہیں تو میں اس کو فیل کر دوں آپ کہتے ہیں کیسے پورا کریں گے. آبجیکٹیو جو ہمارا یہ ہے کہ اس میں الٹیمیٹلی جب تک آپ اس پورے سسٹم کے نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا. اور وہ نیٹ سے اس وقت بڑھ سکتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس فائلر نہیں ہیں ان کو فائلر بنایا جائے. لائٹ آن کر دو. وہ فائلر اگر آپ انکم ٹیکس کی مختلف رجیم کو دیکھیں، جتنے بھی پروویس گاؤں میں آئے ہیں، ہم نے نان فائلر کا سسٹم ختم کر دیا. اور نان فائلر نہیں ہوگا اور اس کو ہم فائلر میں لے کے آئیں. اگر آپ ڈیلرز رجسٹریشن کو دیکھیں وہ بھی ہم نے اس کو ختم کر دیا. ہم CNIC نمبر کو لے کر آئے تو وہ تکلیف تھی، پھر ہم نے اعلان کیا کہ ہم اس کو اکتوبر سے اگست سے اپلائی کریں گے. تو کوشچن مہتاب صاحب ہمارا آنسر یہ ہے کہ آپ ایکسپینشن سے ٹیکس کلیکٹ کریں نہ کہ ایگزسٹنگ سے ٹیکس کلیکٹ کریں. اس لیے آپ کو کسی ایگزسٹنگ پہ کوئی نیا ٹیکس نظر نہیں آئے. ایکسپینشن کی کیپیسٹی نہیں ہے سر. ایکسپینشن کی سر ارائز ہوتی ہے فرام دی اویلیبلٹی آف ڈیٹا، ناٹ فرام دی اویلیبلٹی آف دا پیپل. کوشچن ایکسپینشن کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے سر وہ ڈیٹے کی اویلیبلٹی سے ہوتی ہے. وہ اس سے اویلیبل نہیں ہوتی کہ میرے پاس کتنے لوگ کلیکٹ کرنے والے. لوگ کلیکٹ کرنے والے تو ایٹ ٹائم میری ون آف دا آبجیکٹیو ہے ٹریمنگ دی اسٹرکچر آف دیٹ ایئر کہ آپ آٹومیشن میں جائیں اور ایکسٹرا جو ہیراسمنٹ پیدا کرتے ہیں ان کو آپ ٹرم کریں. تو آپ جو پہلے کیپیسٹی نہیں ہے وہ تھوڑا ریورس ہے. ایکسپینشن آپ کی ہمیشہ پروڈکشن سے آتی ہے، مسئلے سے نہیں آتی. آخری بات جو ایمنسٹی کے بارے میں سر وہ ابھی ڈیٹیلس آ رہی ہیں. تقریباً 80,000 سے پلس 85,000 رجسٹرینٹ ہمارا آلریڈی فائل کر چکا ہے. جی ایگزیکٹلی اماؤنٹس یہ ہم کیونکہ یہ ڈائنامک پروسیس ہے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ تسلی رکھیں کہ ہمیں بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے اور ہزاروں لوگ ہر گھنٹے کے حساب سے اپنی ڈکلیریشنز بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک گھنٹہ جیسے ہم نے 3 دن کا وزیر خزانہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اس کو ہم نے کیا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ ہے. لیکن آلریڈی ایک سائزیبل سم بھی
اور ایک سائزبل نمبر بھی آ چکا ہے, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہزاروں ارب روپے جو ہیں, سن لیں ہم شیئر کریں گے تو شیئر 2 سے 3 دن انتظار کر لیں, 2 سے 3 دن انتظار کر لیں. جب آپ نے 1.5 مہینہ انتظار کیا ہے اس دن ہوتے, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو رقم کی گئی ہے ڈکلیئر, جو پہلے غیر ظاہر شدہ تھی یا بے نامی تھی, وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 دن میں ہمیں مزید اس میں جانچ نظر آئے گی. اس میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو نمبر تقریباً 80,000 تقریباً لاکھ کے آس پاس آ جائے گا, اس میں دیکھیں ہمارا اسٹریس یہ کہ کون لوگ آئے. دیکھیں جب جو ایک بڑا ٹیکس پیئر, یہ 2 سالوں میں دوسری اسکیم تو ایک سرٹن لارجر سیکٹر کی لوگ آ چکے تھے. اس میں ہمارا جو ہمیں خوشائن چیز نظر آ رہی ہے, مجھے آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ آئے بازاروں کے اور مڈل سائز کے اسمال بزنس مین کی, جو کہ ہمارا ان ٹیکس نیٹ, ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کون لوگ سسٹم میں اندر آ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھنا ہے وہ کتنے پیسے دے رہے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہمارے سسٹم سے باہر تھے. اور ہماری انفارمیشن آج جو ہماری ذاتی انفارمیشن جب کیونکہ ایڈریسز ایگزٹ نہیں ہیں, ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ بازاروں سے اکبری منڈی, بازار, منڈی جو سے باہر تھے, ان میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. تو میں ہمارا صاحب اس چیز پہ خوش ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس سسٹم میں لانے کی کوشش, پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ ایک لارجر آدمی نے, بڑے آدمی نے, ایک آدمی نے ایمنسٹی فائل کر دی. دیٹ از ناٹ ریلیونٹ فار می. The more important is کہ میرے پاس لارجر جن کا پیسہ ہے, that is more important for me for future investing. خلیق کیانی صاحب ڈاؤن سے. جی سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے ایکسٹینشن کی ہے اس کو لیگل کور کس چیز سے دینا ہے؟ جی اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس وقت اکانومی کا سبجیکٹ مووز کی ہے, آپ کے کیا پلان ہے کہ 10 مہینے پہلے ہو جاتی ہے تو اب تک ابزارب ہو چکا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ مارکیٹس میں کانفیڈنس جنریٹ کیا جائے اور وہ اقدامات کیے جائیں جس سے جو سیکوینسنگ ہے ریفارمز کی وہ بھی درست ہو, اور ایک ہی لمحے ہر چیز نہ کی جائے بلکہ اس کو فیز کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ پبلک کو اور مارکیٹس کو ساتھ لے کر چلا جائے. اور جس طرح ابھی ایک کوشچن ہوا کہ حکومت کی بات کس وقت لوگ یا مارکیٹس بلیو کرتی ہیں, تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ سچ بولیں, اور دوسری چیز یہ کہ آپ وہ چیز بولیں کہ جو آپ کر سکیں, اور جو آپ چیزیں نہ کر سکتے ہیں ان کی کمٹمنٹ نہ کریں. اور ہم اسی فلسفے پہ چلتے ہوئے IMF کا پروگرام بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ IMF کے پروگرام کو اڈاپٹ کرنے میں ایک تو فائنینشیل ارینجمنٹ ہے, یعنی مالی ارینجمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی بنتی ہے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر جو بھی ریفارم پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب بین الاقوامی ادارے بھی ہماری بیکنگ کریں گے اور ہماری بات کو مانیں گے, تو جو مارکیٹس ہیں, پرائیویٹ مارکیٹس جو ہیں, کیپٹل مارکیٹس جو ہیں, اور اوپینین میکرز جو ہیں, وہ بھی ہماری بات کو پہلے سے زیادہ وزن دیں گے. تو دس از ون آف دا ریزنس فار گوئنگ ٹو دا IMF, کہ ہم سگنل کرنا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم سیریس ہیں, ہم مشکل فیصلے کرنے کو بھی تیار ہیں, اور ہم ایک ٹائم پاتھ پہ چلنے کے لیے تیار ہیں جس سے پاکستان میں پہلے معیشت کو استحکام ملے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک گروتھ ٹریجیکٹری کے اوپر آئیں. ایک آپ سے سوال ہے کمال اظہر صاحب سے, آپ سے یہ ہے کہ ابھی بجٹ کل سے امپلیمنٹ ہو گئے, لیکن مارکیٹ میں آپ کے آنے کے بعد خاص کر انفلیشن جو ہے جس طریقے سے جا رہا ہے اس کے امپیکٹ پہلے ہی آ گئے. جو بھی ٹیکس پیئر لے رہے ہیں الٹیمیٹلی پبلک کو پاس آنے ہو رہے ہیں اور ڈبل ہو رہے ہیں.
कल अब्बास साहब ने कहा घी महंगा नहीं हुआ, घी पे टैक्स नहीं लगा, जी 25 रुपए किलो घी बढ़ा है, क्योंकि उसकी वजह यकीनन हुआ रुपए की कदर कम नहीं टैक्सेस तो नहीं है ना, मतलब टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन करें ना, तकरीर नहीं, क्वेश्चन। चीनी को देख लिया आपने कहा 3.5 रुपए बढ़ेगा, 27 रुपए रेट बढ़ा किलो का, तो इन्फ्लेशन आप किधर देख रहे हैं कल के बाद? हमारे साथ मेरा आपसे सवाल ये, आपने 2018 का इलेक्शन लड़ा और लाहौर में कोई भी इलेक्शन कैंपेन या खर्च इखराजात इस्लामाबाद में हुकूमती माशी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।